مشرق وسطی کے پہاڑوں میں ایک ایسی سرزمین موجود ہے جس کا نام تو دنیا جانتی ہے مگر نقشے پر اسے مکمل ملک کی حیثیت حاصل نہیں. یہ ہے کردستان. تقریباً 3,90,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا خطہ جو آج 4 ممالک میں تقسیم ہے: ترکی، ایران، عراق اور سیریا. تقریباً 4 کروڑ سے زائد کرد اس خطے میں آباد ہیں اور یہی اسے دنیا کی سب سے بڑی ایسی قوم بناتا ہے جس کا اپنا آزاد ملک نہیں. کرد خود اپنے علاقوں کو سمتوں کے نام سے پکارتے ہیں: باکور ترکی والا حصہ، روجھلات ایران والا حصہ، روجاو شام والا حصہ، باشور عراق والا حصہ. لیکن اصل سوال یہ ہے، کردستان کبھی آزاد کیوں نہ بن سکا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں ٹریٹی آف سیور میں کردوں کو خود مختاری کا عندیہ دیا گیا تھا، مگر صرف 3 سال بعد 1923 میں ٹریٹی آف لوسین نے سارا نقشہ بدل دیا. مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے کرد علاقوں کو اپنے اندر شامل کر لیا جبکہ باقی خطہ ایران، عراق اور شام میں تقسیم ہو گیا. یوں ایک قوم 4 سرحدوں میں بٹ گئی. پھر بھی کردوں نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی. زبان کردی، ثقافت الگ، پرچم الگ. ان کا پرچم سرخ، سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے جس کے بیچ میں 21 کرنوں والا سورج ہے جو نوروز یعنی 21 مارچ کی علامت ہے. 21 مارچ کو کرد دنیا بھر میں نوروز مناتے ہیں. یہ صرف تہوار نہیں بلکہ مزاحمت اور نئی شروعات کی علامت ہے. اگر آج کردوں کو کسی جگہ سب سے زیادہ خود مختاری ملی ہے تو وہ ہے عراقی کردستان جس کا دارالحکومت اربیل ہے. یہاں اپنی پارلیمنٹ، اپنی فوج، پیشمرگہ اور داخلی نظام موجود ہے. 2017 میں یہاں آزادی کے لیے ریفرنڈم ہوا اور 90% سے زیادہ لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، مگر بغداد حکومت اور عالمی دباؤ کے باعث وہ خواب ادھورا رہ گیا. کرد خواتین کی بات کیے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی. شام کے علاقے روجاوا میں ویمنز پروٹیکشن یونٹس YPJ نے شدت پسند تنظیم آئسس کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا. یہ محض ہتھیار اٹھانے والی خواتین نہیں تھیں بلکہ ایک نظریہ تھیں کہ آزادی صرف مردوں کی نہیں ہوتی. تاریخ میں جائیں تو سب سے نمایاں نام ہے صلاح الدین ایوبی، وہ عظیم سپہ سالار جس نے بیت المقدس فتح کیا اور صلیبیوں کو شکست دی. کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ نسلاً کرد تھے، لیکن اب زمینی حقیقت کیا ہے؟ ترکی اور ایران میں کردوں کو مکمل سیاسی آزادی حاصل نہیں. عراق میں حالات نسبتاً بہتر ہیں مگر معاشی انحصار بغداد پر ہے. شام میں خانہ جنگی نے پورے علاقے کو غیر مستحکم کر دیا ہے. یعنی خواب اب بھی زندہ ہے مگر حقیقت سخت ہے. کردستان آج بھی ایک سوال ہے، کیا یہ کبھی مکمل ریاست بن سکے گا یا ہمیشہ تاریخ، سیاست اور جغرافیہ کے بیچ پسا رہے گا؟ تو ایک بات طے ہے، کردوں نے اپنی زبان، ثقافت اور شناخت نہیں چھوڑی اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے.